نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ 24 پارہ ہم شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے. کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ آیت نمبر 32 سے 35 تک میں جو ہے جو اللہ پہ جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اور حقوق میں دوسری ہستیاں بھی شریک ہیں، اور جب ان کے سامنے سچی بات پیش کی جائے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بلا شرکت غیر ہے، اس کی بندگی کرو، تو اس کو جھٹا دیتے ہیں. تو قیامت کے دن ایسے ظالموں کو جہنم رسید کیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہوگی کہ وہ اور ایک اللہ کی بندگی پہ کمر بستہ ہوں گے، اللہ ان کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دے گا اور ان کے اعمال کی بہترین جزا دے گا. اور مرنے کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ ان کو عذاب قبر، حساب کی سختی، قیامت کی سختی اور حشر کی رسوائی سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. ایمان آمنا باللہ. آیت نمبر 33. اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پارسا ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سے ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے. نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا یہ جو بدلہ ہے محسنین، ذالک جزاء المحسنین. محسنین کا ایک مفہوم تو یہ ہوتا ہے جو نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں احسان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور ممکن نہیں تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور احسان کا جو تیسرا مفہوم آتا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرے. اور چوتھا درجہ یہ آتا ہے کہ ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے خوشو خضوع سے کرنا، یہ بھی احسان ہوتا ہے. اور سنت نبی کے مطابق کرے اور کثرت کی بجائے حسن کا خیال رکھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ محسنین کے لیول پر ہو. آمین. تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے اللہ نے. آپ ان سے کہہ دیجئے اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھے مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے اللہ مجھے کافی ہے. توکل کرنے والے اسی پہ توکل کرتے ہیں. کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. ابھی تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پہ دائمی مار اور پھینچی کی سزا ہوتی ہے. آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے ساتھ نازل فرمائی، بس جو شخص راہ راست پہ آ جائے اس کے اپنے لیے نفع ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، تو ان کا ذمہ دار نہیں ہے. اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کو موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن پر موت کا حکم لگ چکا ہوتا ہے تو انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. غور کرنے والے کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. جب کفار تنقید کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ پریکٹس تو میں تمہیں روزانہ کرواتا ہوں. یہ جو ہم رات کو سوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنی گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم کو کسی کے ساتھ کوئی چٹکلا کر لے، کچھ کر لے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مشاہدہ ہر روز انسان کرتا ہے. جب وہ سو جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے حکم سے گویا نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر احساس اور ادارت کی قوت ختم ہو جاتی ہے. اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو روح اس میں دوبارہ بھیج دی جاتی ہے اور اس کے حواس بحال ہو جاتے ہیں. البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں اس کی روح واپس نہیں آتی، وہ موت سے ہمکنار ہو جاتی ہے. اس لیے اسکالرز نیند کو وفات صغرا اور موت کو وفات کبریٰ
سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں، نہ عقل رکھتے ہوں، کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمان و زمین کا راج اسی کے لیے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اس کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرما جن میں وہ الجھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے آغاز میں یہ پڑھتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا جب قیامت ہوگی تب ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جائے جو روئے زمین پہ ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں گے، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان انہیں نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 ہے کہ وہ زمین بھر سونا بھی بدلے میں دے دیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہاں معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ مہلت کا وقت آج ہے۔ آج اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے فرما بردار بندے ہو کے، اللہ کے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہو کے، وہاں پہ کوئی تجارت کام نہیں آئے گی۔ آج تو ہم اپنی مقدموں میں لوگوں کو اپنے کسی سفارش سے یا کسی وجہ سے یا برائب کر کے ہم اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں، لیکن قیامت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو سکے گا۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پہ کھل پڑیں گی، اور جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تو انہیں آ گھیرے گا۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ نعمت ملتے ہی سرکشی اور طغیانی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں اللہ کا کیا احسان ہے، یہ تو میری اپنی دانائی کا نتیجہ ہے۔ ایسے ہی ہے نا، لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی رویے کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے، پس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی، پھر ان کی تمام برائیاں ان پہ آ پڑی، ان میں سے بھی جو گنہگار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی۔ یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں، کیا انہیں یہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی۔ ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ میری جانب سے کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے میری اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش والا، بڑی رحمت والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے، اور اسراف کے معنی ہے گناہوں کی کثرت، اور اس میں افراد اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی شان نزول کے بارے میں کچھ یوں آتا ہے کہ کچھ کافر اور مشرک تھے جنہوں نے کثرت سے قتل اور زناکاری کا ارتکاب کیا ہوا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا آپ کی دعوت صحیح ہے، لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خطا کار ہیں، اگر ہم ایمان لائے تو کیا وہ سب معاف ہو جائے گا جس پر یہ آیت کا نزول ہوا؟ اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید پہ، جیسے یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید پہ خوب گناہ کیے جاؤ کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال ہی نہ کرو، تو پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھنا یہ کوئی دانش مندانہ بات نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جیسے ہم لوگوں نے شارٹ کٹس ڈھونڈ لیے تھے، جیسے عیسائیوں نے شارٹ کٹس ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ ان کا کنفیشن باکس ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ اپنے فادر کے سامنے کنفیس کرتے جی میں نے یہ کام کر لیا، یہ کام کر لیا، تو کیا مجھے معافی ہوگی؟ اور ان کے دل میں تسلی ہوتی ہے ہاں اگر ہم نے کنفیس کر لیا تو ہماری معافی ہوگی۔ اور اسی طرح ہم انسان بھی غلطیوں پہ غلطیاں کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ تو یہاں جو آیت کا آغاز ہے کہ میرے بندوں، فرمایا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان لا کر سچی توبہ کر کے صحیح معنوں میں اس کا بندہ بن جائے گا، اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا، اور وہ اپنے بندوں پہ یقیناً غفور اور رحیم ہے۔ جیسے حدیث میں 100 آدمی کے قاتل کی توبہ کا بھی ذکر ہے۔
تو لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم گناہوں پہ دلیر بھی نہ ہو جائیں کہ اللہ غفور اور رحیم ہے. اور یہ توبہ بھی تب قبول ہوتی ہے جب انسان دل میں نادم ہوتا ہے اور پھر بندہ کہتا ہے کہ میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا انشاءاللہ. تم سب اپنی پروردگار کی طرف جھک جاؤ اور اس کے حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے, اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی اس سے پہلے کہ تم پہ اچانک عذاب آ جائے, تمہیں اطلاع بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی, بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا. یا کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا. یا عذاب کو دے کے کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں نیکوکاروں میں ہو جاتا. ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں, جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا تو تھا ہی کافروں میں. اور جن لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوئے ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا. انہیں کوئی برائی جو ہے چھو بھی نہ سکے گی اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے. بے شک اللہ تعالیٰ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پہ نگہبان ہے. آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے. اس کا مطلب ہے چابیاں, خزانے, تمام معاملات جو ہیں, تمام ایڈمنسٹریشن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی. اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا, بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا, بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا. ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدرہ, یہ اللہ تعالیٰ بہت جگہ شکوا کرتے ہیں کہ جو میری قدر تھی وہ لوگوں نے نہیں کی. حدیث میں آتا ہے ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا ہم اللہ کی بابت کتابوں میں یہ پاتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پہ, زمینوں کو ایک انگلی پہ, درختوں کو ایک انگلی پہ, پانی اور تری کو ایک انگلی پہ اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پہ رکھ کے فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں. آپ نے مسکرا کے اس کی تصدیق فرمائی اور یہ آیت کی تلاوت کی جو میں نے بھی پڑھی ہے کہ حق کا کہ تم لوگوں نے قدر ہی نہیں پہچانی جیسی اللہ تعالیٰ کی قدر تھی. ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک اور برتر ہے ہر چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں. اور سور پھونک دیا جائے گا, بس آسمان و زمین والے سب بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے. اب وہی نفخہ سور ہوگا اور جس کو اللہ چاہے جائے ان کو موت نہیں آئے گی, جیسے حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل اور بات کہتے ہیں کہ عرش اٹھانے والے فرشتے یا جنت اور جہنم کے دروغہ وغیرہ واللہ عالم. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا, پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی. نامہ اعمال حاصل کیے جائیں گے, نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق فیصلہ کر دیے جائیں گے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور دے دیا جائے گا, اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والے ہیں. اب یہ پراپر جیسے عدالت لگتی ہے ویسے عدالت لگے گی. کافروں کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے. اب یہاں پہ جو لفظ زمر آ رہا ہے وَسَيِّقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا جَهَنَّمَ زَمَرًا, اور جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان سے سوال کریں گے کہ تمہارے پاس تمہیں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے ہاں درست ہے, لیکن عذاب کا حکم کافروں پہ ثابت ہو گیا. کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہو گے, یہی سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. اب یہ آگے زمر سے مراد ہوتا ہے ہر گروہ یا جماعت, اور اس سے مراد ہے کہ کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے کے جایا جائے گا, ایک گروہ کے پیچھے دوسرا گروہ, جس طرح دھکیل کے جانوروں کی ریوڑ کی طرح ہنکایا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ آ رہا ہے. اور پھر یہ اسی طرح زمر یہاں پہ آگے اور اچھے الفاظ میں آگے استعمال ہوا آیت نمبر 73 میں, جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ. اب کیا ہوگا کہ جو لوگ ایمان والے تھے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زَمَرًا, یہاں پہ پھر زمر کا ذکر آ رہا ہے کہ اب
جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گروہ میں کر جو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والا ہے، آمین۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے جاؤ۔ یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا، ہمیں اس زمین کا وارث بنایا، جنت میں جہاں چاہے مقام کریں، بس عمل کرنے والوں کو کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اہل ایمان کے لیے تقوی بہت شرط ہے، اور کہتے ہیں جب وہ گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا تو پہلا گروہ مقربین کا ہوگا، پھر ابرار کا ہوگا، اور درجہ بدرجہ ہر گروہ میں ہم مرتبہ لوگوں پہ مشتمل ہوگا، جیسے انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک ریان ہے، اور کہتے ہیں ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، اس کے باوجود یہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح، دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں میں سے روشن ترین ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جنت میں بول براز تھوک بلغم سے پاک ہوگی، ان کی بیویاں حور العین ہوں گی، اور ان کا قد آدم کی طرح 60 ہاتھ ہوگا۔ اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ ہر مومن کو 2 بیویاں ملیں گی، ان کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر جنتی کی جو کم از کم حور سمیت جو ہے 2 بیویاں ہوں گی، یعنی کہ آپ کی جو بیویاں ہی ہیں مردوں کو بتا دیں کہ وہی ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے اللہ تعالیٰ ایک وہ نوازیں گے اور ایک آپ کو حور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ سورہ مومن آتی ہے جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے اور سورہ طول بھی کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو علیہ المصیر۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے، گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب والا، انعام اور قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اس سورت کا نام آیت نمبر 3 سے غافر یا آیت نمبر 28 سے المومن اخذ کیا گیا ہے، اور حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ سورہ زمر کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس کا جو مقام قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں ہے وہی ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی ہے۔ ایکچولی کفار مکہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کرتے تھے، ان پہ الزامات لگاتے تھے اور اسلام کے خلاف لوگوں کے درمیان میں شبہات پیدا کرتے تھے، اور ہر طرف جھگڑے اور بحثیں کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھے تھے، یکایک عقبہ آگے بڑھا اور آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ دے، مگر عین وقت پہ حضرت ابو بکر پہنچ کے انہوں نے دھکا دے کے اسے پرے ہٹایا۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے، اس وقت ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری تھے کہ آیت نمبر 28 میں، یہ سورہ غافر سورہ مومن کی، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو اس قصور پہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ بہرحال اس صورت میں سب سے اہم اور بالخصوص قتل کی سازشوں کے جواب میں مومن آل فرعون کا قصہ بھی سنایا گیا، اور اس قصے میں 3 مختلف گروہوں کو 3 ڈیفرنٹ سبق دیے گئے، اور وہ انشاءاللہ جب آتا ہے تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا سبق تھے۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں فرمایا گیا کہ یہ کلام جو پیش کیا جا رہا ہے کسی معمولی ہستی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جس کی یہ صفات ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی چند صفات بیان کی گئی۔ نمبر 1 جیسے وہ زبردست ہے، جس کے حق میں وہ فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ دوسرا وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اسے پتا ہے کہ انسان کی فلاح کس چیز میں ہے۔
انسان کوئی حرکت کوئی کام کر لے وہ اسے چھپا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نیت و ارادوں تک کو جانتا ہے. اس کے سامنے کوئی بہانہ بنا کے اس کی سزا سے بچ نہیں سکتا. تیسری بات، وہ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ ایک ترغیب دلائی جا رہی ہے مغفرت کی، کہ ہم برائی چھوڑ کے نیکی اختیار کر لیں، اللہ کی اطاعت کر لیں. پھر چوتھی اللہ تعالیٰ کی صرف بیان کی جا رہی ہے، وہ سخت عذاب دینے والا ہے. بندگی اور اطاعت کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے وہ جتنا رحیم ہے، سرکشی و بغاوت کرنے والوں کے لیے وہ اتنا ہی غفار ہے. پانچویں صفت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ صاحب کرم ہے، بڑے فضل والا ہے، غنی ہے. بندوں کو جو بھی کچھ مل رہا ہے اس کے فضل اور کرم سے مل رہا ہے. اور یہ 5 صفات بیان کر کے وہ بعد 2 حقیقتیں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ عبادت اور بندگی اور اطاعت کے لائق اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے، اور دوسرا لوٹ کے جانا ہے تو اللہ ہی کے پاس ہی جانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات. اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، دانا ہے، گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب والا ہے، انعام و قدرت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. قوم نوح اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا. ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کچھ بحثیاں کی تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں. بس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی. اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کا کافروں پہ ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں. سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرنا، اسے چھپانا نہیں، بلکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے دلائل اور براہین کو چھپانا اتنا سخت جرم ہے کہ اس پر کائنات کی ہر چیز لعنت کرتی ہے. بس میں نے ان کو پکڑ لیا. آیت نمبر 5. قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کچھ بحثیاں کی تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں. بس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی. اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پہ ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں. عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، دعا ہے تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بے شک بس تو انہیں بخش دے. آمین. جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کرے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے. آمین. اے ہمارے رب، تو نے ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. آمین. اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل ہیں. آمین. یقیناً تو غالب اور با حکمت ہے. سورہ طور میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہی کی پیروی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ کی، ملا دیا. ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ہم نے ان کی عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا، یعنی کہ سب کو جنت میں اس طرح یکساں مرتبہ دیا کہ ادنا کو بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ جب جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے اور سب لوگ وہاں پہ بیٹھ کے یاد کریں گے، اچھا وہ میرے والد کدھر گئے، وہ میری بہن کدھر گئی، یا میری والدہ کدھر گئی، یا میرے بچے کدھر گئے، جو بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اگر آپ کے والدین اچھے اجر میں، جس کا ہم نے ابھی پڑھا کہ جنت کے گریڈز ہیں، اگر وہ اوپر والے گریڈ میں ہوں اور اولاد نیچے والے گریڈ میں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے گی، اور ملائے گی کیسے؟ اولاد کو اوپر بھیج دے گی، مطلب والدین کو نیچے آنے کے لیے اولاد کو اپ گریڈ کر دے گی. اور اسی طرح اگر اللہ کے کرم سے اولاد بہت نیک ہے، اولاد نیک گریڈ پر ہے، اونچے گریڈ پہ ہے، اور والدین نیچے ہے اور وہ آپس میں ملنا چاہیں گے تو والدین جو ہے اوپر اولاد کے ساتھ ملا دیے جائیں گے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ آواز دی جائے گی یقیناً اللہ کا تم سے بیزار ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم بیزار ہوتے تھے اپنے جی سے جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے، پھر کفر کرنے لگتے تھے. اور وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 بار ہی جلایا، اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ یہ عذاب تمہیں اسی لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو تم انکار کر جاتے ہو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے. تجھے پس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگ ہی کا ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے. نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 موتیں اور 2 زندگیاں
کا ذکر کیا گیا ہے۔ 2 بار کیسے مارتا ہے؟ 2 بار ایسے مارتا ہے کہ ایک دفعہ تو انسان جب پیدا بھی نہیں ہوتا تو وہ ایک موت کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسری بات اس کو جو موت ایک فزیکل ڈیتھ آتی ہے، اور اسی طرح ایک وہ زندہ ہوتا ہے جب ماں اس کو بچے کو ڈیلیور کرتی ہے، اور دوسری دفعہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 14، تم اللہ کو پکارتے رہو، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے گو کافر برا مانے، بلند درجوں والا عرش کا مالک اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرے، جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے کہ ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد قہار کی۔ آج ہر نفس کو اس کی کرنے کا پھل دیا جائے گا۔ آج کسی قسم کا ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی ولی دوست ہوگا نہ سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو وہ خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی علم اور اس کی بصیرت بیان کی گئی ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، کہ جس طرح آپ چور نگاہوں سے کسی کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ انسان کے دل میں جو خیالات یا وسوسے پیدا ہوتے ہیں یا ایک لمحے کے لیے آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ لیکن پکڑ تب ہوگی کہ جب کوئی خیال آیا گزر گیا، لیکن وہ تب قابل مواخذہ، لیکن جب وہ خیال عزائم کا روپ ڈھال لیں گے تو پھر ان کا مواخذہ ہوگا، اور ان پہ عمل کرنے کو اور چاہے ان پر عمل کرنے کا انسان کو موقع نہ ملے۔ جو کہتے ہیں نا قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں، یہ اس حدیث کے مفہوم کے تحت آتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے گا، اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں اور کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا خوب دیکھتا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین پہ چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا کچھ ہوا؟ با اعتبار قوت و طاقت کے اور با اعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے، بس اللہ نے ان کے گناہوں پہ پکڑ لیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا دیتا۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر موعظے لے کر آتے اور وہ انکار کر دیتے تھے، بس اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا تھا۔ یقین وہ طاقتور سخت عذاب والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتیں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان، قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ فرعون آپ کو پتہ ہے مصر میں ایک آباد قبط کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، جابر تھا۔ حامان فرعون کا وزیر خاص تھا، اور قارون اپنے زمانے کا ایک مالدار انسان تھا جو قوم موسیٰ سے تھا، لیکن بعد میں وہ یہ فرعون کا جو تھا وہ خاص بندہ بن گیا تھا، اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑے خزانے جو تھے اس کے پاس۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے دین حق کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کو جو ہیلا سازی ہے وہ غلطی نہیں ہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ اب یہ وہ ان لوگوں کی مسکنسیپشنز تھیں کہ جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان کو کسی پامس نے کہا تھا کہ بچہ جو ہوگا اس کی فرعون کی گورنمنٹ کو نیست و نابود کر دے گا، تو ان کا وہ ایک تھا کہ اس لیے وہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو وہ مار ڈالتے تھے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کے ان کو اللہ کا پیغام دیا تو ان کو یہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ ہمارا دین بدلنا چاہتا ہے اور ہمارے ملک میں فساد کرنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 27 موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا، کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پہ قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ جو مومن یہاں پہ لفظ آ رہا ہے نا جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، وقال رجل مؤمن، تو اس نے یہاں پہ ایک مومن شخص جس نے کہا۔ اب یہ فرعون کی کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ فرعون ان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے اللہ سے شر سے بچنے کے لیے دعا مانگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب دشمن کا خوف ہوتا تھا تو وہ دعا کرتے تھے، اور وہ دعا تھی اے اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور اب یہ جو مومن بندہ تھا اس کے بارے میں آتا ہے
اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کہ تم ایک شخص کو محض اس بات پہ قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہوں. اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو تم پر آ پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے جھوٹے ہوں. اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہ تمہاری ہے کہ اس زمین پہ تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا میں تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں. اس مومن نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسے ہی روز بد نہ آئے اور جو اور امتوں پہ آیا تھا، جیسے امت نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا تھا. اللہ اپنے بندوں پہ کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا. اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تم پر ہانک کے دن کی ڈر ہے. اب یہ کس چیز کا بتایا؟ قیامت کو یوم تناد بھی کہا جا رہا ہے. بات کہتے ہیں کہ میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کی بدبختی کا یہ فرشتہ چیخ کر اعلان کرے گا. اور بات کہتے ہیں کہ عملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، جیسے اہل جنت کو اے جنتیوں اور اہل جہنم کو اے جہنمیوں. جس دن 33 تم پیٹ پھیر کر لوگے، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں. اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم نے ان کے لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب تک ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد اللہ کسی اور کو رسول بھیجے گا ہی نہیں. اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہو، جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہوں. اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ بہت بڑی بیزاری کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور اور سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے. فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ میں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں جو آسمانوں کے دروازے ہیں، بس موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے. اسی طرح فرعون کی بد کرداریاں اسے بھلی دکھائی گئیں اور وہ راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر ہیلہ سازی تباہی میں ہی رہی. اب یہ فرعون نے کہا کہ میں جا کے میرے کوئی اونچا سا محل بناؤ تاکہ میں اس کے بارے میں دیکھوں کہ یہ کون، میں ان کے اللہ کو دیکھ سکوں. ابھی ہمیں ایک مرد مومن کے بارے میں پڑھا. جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا تو اس موقع پہ آل فرعون کا ایک راس باز شخص تھا جسے مرد مومن کہا گیا، جو اپنے مومن چھپائے ہوا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا. اور اس نے کہا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اب یہ مرد مومن فرعون کی قوم میں سے تھا اور فرعون کے دربار میں بڑا اس کی اثر و رسوخ تھا، اور وہ خوب جانتا تھا کہ اس حق گوئی کے نتیجے میں فرعون کا عذاب اس پہ ٹوٹ پڑے گا اور سارے مفادات اور جان تک ہاتھ سے دھونا پڑے گا. مگر یہ سب کچھ جانتے ہوئے محض اللہ کے بھروسے پہ اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس نے پورا اپنا فرض انجام دیا. اور یہ مرد مومن فرعون کی سلطنت میں اتنی اہم شخصیت کا مالک تھا کہ اس نے بھرے دربار میں کھڑے ہو کے اس کے سامنے حق گوئی کی، مگر فرعون اس کو اعلانیہ سزا دینے کی جرت نہ کر سکا اور اس کو ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر اختیار کرنے لگا. مومن اور آل فرعون کی حق گوئی کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کے بالکل آخری زمانے میں پیش آیا، اور فرعون اپنے دربار کے مرد مومن کو ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دوران موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ہجرت کا حکم دیا، اور فرعون ان کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا. اب یہ جو مرد مومن ہے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مرد مومن ہم سب کو بنائے، جو حق بات کہنے میں ہم جو ہے کسی کی سازش یا کسی چیز سے ہم حق بات کہنے والے بنے اور حق ہی کو اپنانے والے بنے. آیت نمبر 38. اور اس ایماندار شخص نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا. مت اس نے سیدھا راستہ بھی بتایا. اے میری قوم، یہ دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت کا ہے. اس نے کلیئر کٹ بتایا یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے. جس نے گناہ کیا اسے تو برابر کا ہی بدلہ ملے گا، اور جس نے نیکی کی خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ ایماندار ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزیاں پائیں گے. یہاں پر انہوں نے بتایا
کہ ہر بندے کو اس کے عمل کے حساب سے ملے گا، مرد اور عورت کے ثواب میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہوگی، اس کی نیت کا خالص ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ یہ یقینی امر ہے تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارنے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں۔ بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 24 ہے اور سورہ مومن ہے، اور آیت نمبر ہماری 42 ہے۔ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ یہ یقینی امر ہے تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں۔ بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگہبان ہے۔ یہ مرد مومن کی بات تھی جو ہم نے کل بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کی تھی۔ بس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ اب فرعون والوں کی بات آتی ہے، آیت نمبر 46۔ وہ آگ ہے جس کے سامنے ہر صبح شام لائے جاتے ہیں جس دن قیامت قائم ہوگی، اور فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو، اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے کہ تو کمزور لوگ تکبر والوں سے جن کے یہ تابع تھے کہیں گے ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ اب یہاں پہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو صبح شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر کا جو وجود ہے وہ ہے، اور بعض لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ احادیث میں بڑی وضاحت سے عذاب قبر پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ جب حضرت عائشہ کے سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعم عذاب القبر حق کا، کیا کہا تھا؟ اور ایک اور حدیث میں فرمایا تھا جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر میں اس پر صبح شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور جہنمی ہے تو جہنم، اور اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے یعنی کہ قیامت سے پہلے برزخ کی زندگی ہے، قیامت والے دن ان کو قبر سے نکال کے سخت ترین عذاب یعنی کہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ کہنا کہ قبر میں مردہ آرام سے پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اسے عذاب تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عذاب کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیں نظر آئے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے عذاب دینے پہ قادر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خواب میں آپ دیکھتے ہیں آپ سب کو ایک جو اس کو کہتے ہیں نا نائٹ میئر آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نہایت المناک منظر دیکھ کر کرب سے اور اذیت محسوس کر رہا ہے، لیکن دیکھنے والے کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ خوابیدہ شخص شدید تکلیف سے دوچار ہے۔ اور اس مشاہدے کے باوجود عذاب قبر کا انکار محض ہٹ درمی اور ضد بازی ہے، اور بلکہ بیداری میں بھی انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ خود ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ صرف انسان اس پہ تڑپتا ہے اور دل ملاتا ہے۔ سمٹائم وہ اپنی جیسے دیکھ کر وہ ہر وقت ہول کھاتے رہیں گے کہ یہ ہے دوزخ کی جان، اور اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو انہیں بڑی اور اصلی سزا دی جائے گی جو ان کے لیے مقرر کی جائے گی، اور اسی دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے جس کا نظارہ انہیں غرق ہونے سے لے کے اب تک کرایا جا رہا تھا اور قیامت تک کرایا جائے گا۔ اور یہ معاملہ صرف فرعون اور آل فرعون کے ساتھ نہیں ہوگا، تمام مجرموں کی موت کا جو معاملہ ہوگا وہ کچھ اسی طرح ہی ہوگا، اور نیک لوگوں کو اسی نیک انجام کی حسین تصویر دکھائی جائے گی۔ اور بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر شخص بھی مرتا ہے، تم میں سے جو شخص بھی مرتا ہے اس کو صبح شام اس کی آخری قیامگاہ دکھائی جاتی رہتی ہے، خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی ہو، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھا کر اپنے سامنے حاضر کریں گے۔ آیت نمبر 48۔ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی ساگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ تمام جہنمی مل کے جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دیں، اور جواب دیں کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟
وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، وہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی عذر معذرت کچھ نفع نہیں دے گی، ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ اب یہ گواہیاں ہوں گی، انبیاء کی جو ہے باری باری گواہیاں دی جائیں گی۔ یہ آپ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن آپ کے تمام اعضاء، آپ کے آرگنز آپ کے لیے گواہی دیں گے، اور انبیاء پر فرشتوں کی گواہی ہوگی، اور پھر امت مسلمہ کی گواہی آخر میں ہوگی، اور پھر کہتے ہیں قرآن بھی گواہی دے گا، حق میں ہے یا خلاف میں۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ہی گواہی دے۔ اور پھر وہ تمام جگہیں جہاں چھپ کر اس نے گناہ کیے ہیں، تو وہ جگہیں بھی گواہی دیں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عادل ہے، اور بہترین عدل اس دن ہوگا۔ آیت نمبر 55، ہم نے موسیٰ کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت و نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ بس اے نبی تو صبر کر، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہی ہے، تو اپنے گناہ معافی مانگتا رہے، صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہے۔ جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نری بڑائی کے اور کچھ نہیں، اس تک پہنچنے والے ہی نہیں۔ سو تو اللہ کی پناہ مانگتا رہے، بے شک وہ پورا سننے والا، سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اندھا اور بینا برابر نہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر نہیں۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو، قیامت بالیقین اور بے شبہ آنے والی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں، وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اکثر اسکالرز اس دعا سے مراد جو ہے عبادت لیتے ہیں۔ بہرحال حدیث میں دعا کو بھی عبادت بلکہ عبادت کا مقصد جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دعائیں قبول کرنے یا نہ کرنے کے کل اختیارات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اس لیے تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھ ہی سے دعائیں مانگو، دوسروں سے نہ مانگو۔ اس آیت سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ دعا عین عبادت ہے اور جان عبادت ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے دعا نہ کرنا تکبر ہے، جس کی سزا جہنم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے، اور پھر یہ آیت پڑھی، اور ایک اور حدیث میں فرمایا دعا مغز عبادت ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور بندہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے، عاجزی سے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ اس کو بری تقدیر سے بچا لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے۔ یا تو اس کی وہ جو دعا ہوتی ہے اسے دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے، یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے، یا تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی آفت کو اس کے آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اور اگر انسان کو جب پتا چلے کہ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی ان کا آخرت میں کیا اجر ہے، تو ہر انسان یہ دعا مانگے کہ میری یہ دعا دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہو۔ بہرحال دعا مانگنے کے لیے یقین بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یوں نہ کہ خدایا تو مجھے بخش دے اگر تو چاہے تو مجھ پہ رحم کر اگر تو چاہے تو مجھے رزق دے اگر تو چاہے، بلکہ بڑی یقین کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ کہے کہ اللہ تعالیٰ میری فلاں حاجت پوری کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ تو عرض کیا گیا کہ قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ تو عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے بہت دعا کی
بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کے آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ ایک شخص سے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ مانگے، اس کے بعد آپ کو ایک امبیرسمنٹ سی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور یہ عاجزی کی دلیل ہوتی ہے۔ بہرحال بہت کچھ ہے، اگر ہم دعا پہ شروع کریں کہ اللہ کے نام لے کے اور درود شریف پڑھ کر، درود شریف کے ساتھ اختتام کر کے، تو ایسی دعا پہ سٹیمپ لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بہت کچھ ہے، پھر دعا کے اوقات ہیں، بہت کچھ ہے دعا کے اگر سلسلے میں بات کی جائے تو۔ آیت نمبر 61، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنا دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو۔ اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی، اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائی۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کا پرورش کرنے والا ہے۔ وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیجئے مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارے ہو، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ تمام جہانوں کے پروردگار کا تابع فرمان بن جاؤں، اور وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے، اور تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، پھر بوڑھے ہو جاؤ۔ تم میں سے بعد اس سے پہلی فوت ہو جاتے ہیں، وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت کا قانون سب کو دیا ہے، ہر ایک کی ایک ایج سپین ہے، اور ہر ایک کی ایج سپین فرق ہے، اور یہ سٹیجز ہیں جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں، جو ہر انسان کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں۔ جو اولڈ ایج تک جاتا ہے تو وہ یہ تینوں چاروں سٹیجز دیکھتا ہے۔ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مار دیتا ہے۔ پھر جب وہ کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کن فایا کون، ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے وہ چیز جو ہے معرض وجود میں آ جاتی ہے، اور بے شک اس کو فزیکلی پراپرٹیز اس کی ساتھ دیتی ہوں یا نہ ہوں۔ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا، اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا تھا، انہیں بھی ابھی بھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی، جبکہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ اب یہ وہ نقشہ ہے جو جہنم میں جھوٹے لوگوں کا ہوگا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ کے سوا تھے وہ کہیں گے وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین پہ ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور بیجا اتراتے پھرتے تھے۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے دروازے میں داخل ہو جائے، کیا ہی بری اور ذلیل جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ یہ جہنم پہ مقرر فرشتے اہل جہنم کو کہیں گے کہ کتنی بری جگہ ہے۔ بس آپ صبر کریں، اور اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے۔ انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے، یوں ہی ہم آپ کو وفا دے دیں۔ ان کا لوٹایا جانا تو ہماری طرف ہے، یقیناً ہم آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے، جن میں سے بعد کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعد کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے، اور کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے، اور پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ اب یہاں پہ آیت سے مراد معجزہ ہے، اور جو مشرقین مکہ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو اس وقت تک اللہ کا رسول نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ہمیں منہ مانگا معجزہ نہ دکھا دیں۔ اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ زمین کی طرف اشارہ کریں اور وہاں پہ یکایک ایک چشمہ پھوٹ پڑے یا ایک لہلہاتا باغ ہو جائے اور اس میں نہریں جاری ہو جائیں، اور آپ آسمان کی طرف اشارہ کریں تو تمہارے نہ ماننے والوں پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑے، اور ایک پھونک مارے اور ایک سونے کا محل ہو جائے، ایک آواز دیں اور ہمارے سامنے اللہ اور اس کے فرشتے آن کھڑے
ہوں اور گواہی دے کہ محمد کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پہ چڑھ جاؤ اللہ میاں سے ایک خط لکھوا کے لاؤ جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے چھوئیں اور اپنی آنکھوں سے پڑھیں. اس طرح کے ایبسرڈ مطالبے کرتے تھے. ان مطالبات کا یہ جواب دیا گیا کہ کسی رسول کو یہ کام نہ تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ دکھاتا. جب اللہ نے چاہا تو کسی منکر قوم کو معجزہ دکھا دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفار مکہ کے جو شدید مطالبے تھے اس کے باوجود ان کو معجزہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے جب کسی قوم کو اس کے مطالبے پہ کوئی معجزہ دکھایا گیا اور اس کے دیکھنے کے بعد اس قوم نے اس کو جادو قرار دے کے جھٹلا دیا تو اس پہ نزول عذاب لازم ہو گیا. اور جن قوموں نے معجزوں کو جھٹلایا وہ تباہ و برباد کر دی گئی. اور یہ مکہ والوں پہ سراسر اللہ کی رحمت تھی کہ ان کو سمجھنے کے لیے مہلت دی جا رہی تھی. اور معجزہ دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے. فرمایا معجزہ کھیل کے طور پہ نہیں دکھایا جاتا. اگر تم نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوئی نشانی دیکھنی ہے تو تمہیں اس کائنات میں بے شمار نشانیاں ملیں گی جس میں آگے آیات میں ذکر. اور انسان کی اپنا جسم باڈی بھی بہت ساری اس کی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور اس سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت ہم امت محمدیہ بھی ابھی تک بلیس ہیں کہ اتنے اللہ تعالیٰ میں وارننگ سگنل دے رہے ہیں, کبھی زلزلے, کبھی بارش, کبھی طوفان, کبھی کسی سے, کہ ہم سنبھل جائیں. تو کسی نبی کے اختیار میں ہی نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا معجزہ صادر کر دیتا. آیت نمبر 79. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کی جن میں سے بات پر تم سوار ہوتے اور بات کو تم کھاتے ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی انگنت نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ جانوروں کے کیا کیا فائدے ہیں اور بھی تمہارے علم میں بہت سے نفع ہیں تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پہ سواری کر کے تم حاصل کرو. اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پہ سوار کرائے جاتے ہو جیسے کہ ان سب کے اون اور بال ان کی کھالوں سے کئی چیزیں بناتی ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ گھی, مکھن, پنیر وغیرہ بھی بنایا جاتا ہے. بہت کچھ چیزیں ہیں یعنی کہ جانور کی ایک ایک چیز انسان جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے. اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے, بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں سے انکار کرو گے؟ اتنی واضح نشانیاں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کن کن سے انکار کرو گے؟ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا جن سے تعداد میں زیادہ تھے, قوت میں سخت اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھی؟ ان کے کیے ہوئے کام انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا. بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پہ اترانے لگے. بلاخر جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑا. ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے اللہ واحد ہے, ہم ایمان لائے, اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا, لیکن ہمارے عذاب کے دیکھ لینے کے بعد کہ ایمان نے انہیں نفع نہ دیا. اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا رہا ہے, اور اس کی جگہ کافر خراب و خستہ ہیں. اچھا جی, اب سورہ نیکسٹ آتی ہے سورہ حامیم سجدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. حامیم حروف مقطعات ہیں, اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے. ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے اور اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. اب اس کا نام, ایک نام تو حامیم سجدہ ہے اور دوسری سورت کا نام فصلت ہے. اور اس کی جو شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ معتبر روایت کے روح سے اس کا نزول حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگار محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ مسجد حرام میں سرداران قریش محفل جمائے بیٹھے تھے اور مسجد کے گوشے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جماعت میں روز افروز اضافہ دیکھ کے پریشان ہو رہے تھے. اس موقع پہ عتبہ بن ربی ابو سفیان کے جو سسر تھے انہوں نے سرداران قریش سے کہا کہ صاحبو اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کے محمد سے بات کروں, ان کے سامنے چند تجاویز رکھتا ہوں, شاید وہ ان میں سے کسی کو مان لے اور ہم بھی اس کو قبول کر لیں اور اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں. تو سب حاضرین نے اس سے اتفاق کیا اور اتبا اٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھے. آپ متوجہ ہوئے تو اس نے کہا بھتیجے تم اپنی قوم میں خاندان اور نسب کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے, مگر تم اپنی قوم پر ایک مصیبت لے آئے ہو اور تم نے
جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرایا ہے، قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی ہے، اور ایسی باتیں کرنے لگے ہو جن کے معنی ہے کہ ہم سب باپ دادا کافر ہیں۔ اب ذرا میری بات سنو، میں کچھ تجویزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پہ غور کرو، شاید ان میں سے کسی ایک کو تم قبول کر لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ولید، آپ کہیں میں سنوں گا، بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب تم کو مل کر اتنا مال دے دیں گے کہ تم مالدار ہو جاؤ گے۔ پھر دوسری آفر کی، اگر اس سے بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کریں گے۔ اچھا، تیسری آفر دی، اگر تم بادشاہی چاہتے ہو تو پھر تمہیں اپنا ہم بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور پھر اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے خود رفع کرنے پہ آپ قادر نہیں ہو تو ایسا کرتے ہیں، ہم تم پہ خرچہ کرتے ہیں، تمہارے جن بھی دور کر لیتے ہیں۔ اتبا کی یہ باتیں سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ابو الولید، آپ کو جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کی تلاوت شروع کی، اور اتبا اپنے ہاتھ پیچھے زمین پہ ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ پہ پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا اے ابو الولید، میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ اتبا اٹھ کے سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا گیا، اور لوگوں نے دور سے اسے دیکھا کہ اللہ کی قسم اتبا کا تو چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں جو لے کے گیا تھا۔ اور جب وہ آ کے بیٹھا تو لوگوں نے کہا کیا سن کے آؤ؟ تو اس نے کہا با خدا میں ایک ایسا کلام سن کر آئے ہوں جو کبھی سے پہلے نہ سنا تھا، اللہ کی قسم نہ یہ شعر ہے، نہ سحر ہے، اور نہ کہانت ہے۔ اور اے سرداران قریش، میری بات مانو، اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، میں کہتا ہوں یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا، اور فرض کرو اگر عرب اس پہ غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نپٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پہ غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ سرداران قریش اس کی یہ بات سنتے ہی بول اٹھے ولید کے ابا، آخر اس کا جادو تم پر بھی چڑھ ہی گیا۔ تو اتبا نے کہا میری جو رائے تھی وہ میں نے بتا دی، اب تمہارا جو چاہے کرتے رہو۔ تو یہاں پہ یہ میں نے اس کی شان نزول بتائی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ اس کو عربی زبان میں نازل کیا گیا، اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کیا چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک یہ بھی دی تھی کہ کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم ایسی نہیں 10 عورتوں کا بھی انتظام کر دیتے ہیں، یعنی کہ نعوذ باللہ اس طرح کے ان کو آفرز دی۔ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں آیت نمبر 4۔ پھر بھی ان کے اکثر لوگوں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اب اپنے کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسے انسان ہوں، مجھ پہ وحی نازل کی جاتی ہے، تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، سو تم اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس سے گناہوں کی معافی چاہو۔ ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کی بھی منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کی شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی؟ سارے جہان کا پروردگار وہی ہے، اسی نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دی اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی نے کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقوات، قوت، غذا، خوراک، یعنی کہ زمین پہ بسنے والی تمام مخلوقات کی خوراک اس میں مقدر کر دی، یعنی کہ بندوبست کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی زبان یا کوئی کیلکولیٹر ایسا نہیں ہے جو گن سکتا ہو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے انتہا غور و فکر اور کرشمہ سازیاں اللہ تعالیٰ کی ذکر کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ غور و فکر کی ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ پہاڑ جتنے ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں، بہت دفعہ میں نے بتایا کہ جتنا پہاڑ ہمیں نظر آتا ہے اس سے زیادہ 2 حصے زمین کے اندر ہیں، من فوقہا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ خیر کثیر، آپ دیکھیں کہ زمین کے اندر جتنے بھی منرلز رکھے ہوئے ہیں، پانی اور بہت سی غذائیت والی چیزیں، ساری کی ساری ہزاروں سال سے انسان استعمال کر رہا ہے، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ مسلسل نکل رہے ہیں اور نکل رہے ہیں اور نکل رہے ہیں۔ اب کبھی آپ نے نمک کی کان دیکھنے کے اتفاق ہوا ہے؟ کتنی کثرت سے نمک نکالا جاتا ہے، تو انسان سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ کب ختم ہوگا، اور سالہ سال سے نکل رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے خزانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے کہ کس طرح اس نے ڈبوں کے اندر بند کر کے زمین کے اندر چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔
پہاڑوں کے اندر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اچھا چلیں بتائیں, پہاڑوں کے اندر یہ نمک نہ ہوتا اور باہر ہوتا تو کیا ہوتا؟ نمک کا پہاڑ بنا دیتا اللہ تعالیٰ. تو پھر کیا ہوتا؟ ہوا سے ٹکرا کے گزرتی تو کیا رزلٹ نکلتا؟ نمک ہی نمک ہوتا. اور دوسرا یہ کہ جب بارش ہوتی تو پگھل کے کہاں جاتا؟ ساری زمینیں بیکار ہو جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ اس نے زمین میں بہت سی برکتیں رکھی, خیر کثیر بھی انسان کے رزق کے طور پہ اس میں مزید وضاحت کی گئی, اور مقدر کی اس میں خوراک اور قوتیں, اقوات, قوت کی جمع ہے قاف پر 2 پیش ڈال کر. تو آپ دیکھیں کہ پیداوار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے, زمین پہ جتنے بھی پودے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی جڑیں تو زمین میں مٹی میں ہوتی ہیں. تو آپ مٹی کو ٹیسٹ کریں, نہ تو وہ میٹھی ہے نہ نمکین ہے, اور مٹی کو چکھ کر دیکھیں, نہ کھٹا ہے نہ کچھ خوشبو ہے نہ ذائقہ ہے, لیکن جو بھی پودا نکلتا ہے بہت خوبصورت رنگوں میں, خوشبودار, ذائقے میں بھی منفرد ہوتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لیمو کا درخت دیکھیں اور ساتھ ہی گلاب کے پھول بھی اکٹھے لگے ہوتے ہیں. تو اکثر میں سوچتی ہوں کہ جیسے اب آپ کی گھر کی کیاری ہے, اسی میں ایک جگہ آپ کا لیمو کا پودا لگا ہوا ہے, ساتھ ہی گلاب کا لگا ہوا ہے, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ان کی جڑیں نیچے ہیں اور جڑیں مل بھی رہی ہوں گی, لیکن ہر ایک کی جڑ کھٹا کھینچ رہی ہے, ایک کی خوشبو اٹھا رہی ہے. آپ مٹی اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ مٹی تو ایک ہی ہے. تو آپ کو معلوم ہوگا قدر کا معنی کیا ہے, مقرر اندازہ, تقدیر جس کو کہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ چھپا ہوا ہے مقدر, ہماری جو تقدیر ہے وہ بھی چھپی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس نے اندازے کی تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اور آپ دیکھیں مٹی کے اندر ایک بیج سے جو پودا نکلتا ہے وہ ہماری خوراک بنتا ہے. اس میں آپ کیا ڈالتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں, کبھی کبھار شاید کوئی کھاد ڈال دیتے ہیں, کہ جو بھی وہ پروڈیوس کرتا ہے وہ مٹی کے اندر سے کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں مونگ پھلی, دیکھیں کیا شیپ ہے, یہ جو پینٹس ہوتے ہیں کیا رنگ ہے, کیا پیکنگ ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے اخروٹ کا ڈیزائن دیکھا ہے, کبھی آپ نے بادام کا ڈیزائن دیکھا ہے. اور سم ٹائم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادام کو بڑا بنا دیتے اور اخروٹ کے اندر ڈیزائننگ کیوں رکھی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھا دیا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بھی بتا دیا کہ یا اللہ تعالیٰ چاکلیٹ کی طرح سب چیزیں گول گول بنا دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے ڈیزائن کیوں رکھے؟ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی کہ کیسے پتا چلتا کہ یہ دماغ کے لیے ہے, یہ آنکھوں کے لیے ہے. یعنی کہ یہ ہر ڈیزائن ایک سمبل ہے, اور وہ سمبل بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے, جو اخروٹ کا جو ڈیزائن ہے یہ برین کے لیے ہے, یہ باداموں کا جو ڈیزائن ہے یہ آنکھوں کے لیے ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ڈیزائن میں ایک میسج رکھا, جس کو کوڈ کہہ دیا, ایک کوڈ رکھا جو ہم نے سمجھنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی میں کتنی عقل رکھی, اتنے مختلف انواع اقسام کے پھل. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مختلف علاقوں میں مختلف چیزیں اگتی ہیں, سب چیزیں ایک جگہ نہیں اگتی. اب آپ دیکھیں کہ کیلا جو ہے وہ جنت کے پھلوں میں سے ہے, اور قرآن پاک میں جہاں ذکر آتا ہے قرآن پاک کے پھلوں کا, اس میں اس کی بہت ویلیو بتائی گئی ہے, خاص طور پہ خواتین کے لیے, کہ اس میں بڑی پوٹاشیم ہوتی ہے. اور آج کل کی تو جس طرح کے جو مارننگ شوز تمام چیزیں آ رہی ہیں, جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, ریلز, تو آپ دیکھیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ چھلکے بھی ساتھ ہی کھا لیں. تو بہرحال آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مخصوص علاقہ ہے, یہاں ناریل کتنا اگتا ہے, اور کس اور جگہ پہ آپ دیکھیں پہاڑی علاقوں پہ دیکھیں آپ کو ناریل ہی ملے گا. تو اس علاقے کی موسمی ضرورت بھی ہے یہ پھل ہیں. تو جس علاقے کے موسم اور صحت کے اعتبار سے جو چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں اس کی مٹی وہی کچھ اگاتی ہے, اور بہت زیادہ اگاتی ہے. اب آپ دوسری جگہوں پہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز اگانی ہے اور جہاں اگانی ہے, اگر ان لوگوں کی غذا کا حصہ ہو تو ان کے لیے بہت سی مفید چیز ہے. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس اندازے سے رکھا ہے کہ اس خوراک کو کس علاقے میں رکھنا ہے, کس میدانوں پہ اگانا ہے, ساحلوں میں کیا اگانا ہے, کسی ملک میں کیا اگانا ہے, اور کس موسم میں اگانا ہے. اور مختلف موسموں میں مختلف چیزیں اگائی جاتی ہیں. گرمی میں آپ دیکھتے ہیں آم پیدا ہوتا ہے, آم سردیوں میں استعمال کرے تو وہ لطف, وہ مزہ نہیں آتا. اور پھر آپ کنو دیکھیں جو بڑا ایک ریفریشنگ سا فروٹ ہے, وہ سردیوں میں اگتا ہے, کیونکہ وٹامن سی کی جو ضرورت ہمیں شاید اس ٹھنڈ کے سردیوں میں ضرورت ہوتی ہے وہ گرمیوں میں شاید اتنی نہیں ہوتی, کیونکہ عموماً انسان جوسز وغیرہ زیادہ استعمال کرتا ہے گرمیوں میں. مگر وہ اگتا کسی اور موسم میں ہے. تو یہ دیکھیں کہ عرب میں کتنی گرمی ہے, مگر وہاں کھجوریں آ گئی جو ویسے ہی گرم ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ مخصوص علاقوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بہرحال بہت لمبا ہو جائے گا, کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ غور و فکر کریں. ایک سال میں آپ کو کتنا چاہیے ہوتا ہے, یہ اللہ کی پلاننگ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کی گروسریز جو ہیں, اللہ تعالیٰ نے انتہائی پلاننگ کے ساتھ جو چیزیں ہیں اس دنیا میں رکھ دی.
یہ دنیا جو ہے ایک معاہدہ، ایک دسترخوان ہے، اور تمام چیزیں جو ہے ایک دوسرے کو آٹومیٹکلی ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہی ہیں. زمین آسمان ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ فل ہو رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا پانی پیدا کرنا تھا زمین کے لیے، نہ ایک قطرہ بڑھا ہے نہ کم ہے، اور وہی پانی جو واٹر سائیکل کی طرح بار بار گھوم رہا ہے. بارش برستی ہے، زمین میں جاتا ہے، سمندروں میں چلا جاتا ہے، گلیشیئرز میں چلا جاتا ہے، واٹر ویپرز بنتا ہے، ویپوریٹ ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں گھوم گھما کے پانی کی مقدار وہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ساری گندم پہلے ہی دن پیدا کر لیتا، تو پھر کیا ہوتا؟ گندم کو گھن لگ جاتی، وہ خراب ہو جاتی، فنگس لگ جاتی. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جتنی جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی پروڈکشن رکھتا ہے، اور پھر جس طرح سے جب جب ضرورت پڑتی ہے اسی طرح پروڈکشن اور ہوتی رہتی ہے. تو آپ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کرو، آسمان کی طرف دیکھو، کوئی خلل خرابی تمہیں نظر آتی ہے؟ تمہاری نگاہ نامراد ہو کے واپس لوٹ آئے گی. تم آسمان میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے. اور جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، ہر ایک کی جو اس کی ڈیزائر تھی، جو اس کی سروائیول کے لیے جو چیز سروائیول کٹ تھی، یعنی کہ جو جو چیزیں اس کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے تھیں، اس کا غذا کا پورا سامان حساب لگا کے اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیا. ہم ایک مہینے کا راشن گھر میں لا کے رکھیں تو سم ٹائم مہمان آ گئے تو کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راشن رکھا ہوا ہے، یہ گروسری زمین پہ رکھی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا بھی اندازہ ہے. کوئی خشکی میں ہے، کوئی پانی میں ہے، کوئی ہواؤں میں اڑتا ہے، کوئی کچھ کھانا کھاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے کھانے اس کے ٹیسٹ بڈس کے حساب سے اس کا کھانا اللہ تعالیٰ نے اس کو مہیا کیا ہے، ایون ایک کیڑے کو بھی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ نہ صرف پیٹ پڑتا ہے بلکہ ذوق اور ذائقے کی تسکین بھی کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کتنے ذائقے ہم اکٹھے چکھتے ہیں ہماری زبان پہ. ایک زبان کیا ہے؟ ہڈی نہیں ہے اس میں. ایک کیا ہے؟ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ اس میں سے کیا کیا ٹیسٹ کر لیتے ہیں، کھٹا، سار، میٹھا، ہر چیز. اور بہرحال بہت کچھ ہے کہ اب آیت نمبر 11 میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھوئیں کی شکل میں تھا. جس سورۃ دخان جو یہاں پہ لفظ آ رہا ہے نا، یہ دھواں، تو یہ وہ ہے بات کہ اب یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے لیے 6 دن کیوں فرمایا؟ وہ کون کہتا تو سب کچھ ہو جاتا جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اصل میں انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ساری کائنات ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. تو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ میسج دے رہا ہے، انسان کو سکھا رہا ہے کہ اپنے کاموں کی بھی آپ پلاننگ کریں. اور آپ دیکھیں کہ انسان کے لیے اللہ کے لیے انسان کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پلاننگ، اتنا اہتمام، پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے سجائی، ڈیکوریٹ کی، اور کس کی اطاعت میں لگا دی؟ ایک انسان کی اطاعت میں لگا دی. ہم آج بھی اپنے گھر میں، آج کل آپ کو پتہ ہے اسمارٹ ہومز کا کنسیپٹ ہو چکا ہے، الیکسا اور بہت سی ریموٹ کنٹرول چیزیں ہماری لائف میں شامل ہو چکی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ٹچ سسٹم ہو جائے، اور ہم آنکھیں کھولیں تو الادین کی طرح ہمارے سارے کام ہو جائیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ٹچ سسٹم آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کن، اور تمام چیزیں ایک دوسرے سے ہارمونائزڈ ہیں، ایسوسیٹ ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ فل ہو کے کام کر رہی ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور سبق بھی دے رہے ہیں کہ صبر، انتظار. ٹھیک ہے جی، 1 by 1 سٹیج، ایک سٹیج ختم ہوگی تو دوسری آئے گی. پھر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں سے سجا دیا. آپ کو پتہ ہے جس طرح ہم اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں جس میں لائٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، آج کل تو لائٹ کا بڑا امپیکٹ آ گیا ہے کہ سم ٹائمز جیسے ہماری ایک فیملی میں تھے، ان کو لیمپس بہت پسند تھے، تو لٹرلی انہوں نے گھر میں صرف لیمپس لائٹ رکھی ہوئی تھی. یعنی کہ بلیو می، کوئی وال پہ لائٹ ہی نہیں تھی. آپ اسی طرح آج کل آپ دیکھیں، آپ بڑی بڑی دکانوں پہ جائیں تو لائٹس کی اتنی فارمز اور اتنی چیزیں آ جاتی ہیں. یہ ہمارے بچے چھوٹے جی فیری لائٹس ہو جائیں تو فلانی لائٹس ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا کہ اس دنیا کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت اور کیئر کے ساتھ انسان کے لیے اتنا اہتمام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لائٹ بھی فٹ کر دی. اور پھر لائٹ بھی فٹ کر دی یہ جو سورج، چاند، ستارے اور یہ تمام چیزیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انمول اقسام کے راکس اور منرلز بھی رکھ دیے. یہ جو زلزلے آتے ہیں نا، ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں. اور بعد دفعہ دیکھتے ہیں کہ بعد دفعہ زلزلے میں کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ کنویں سے میٹھا پانی نکل آیا ہے یا تیل کے کنویں نکل آئے. تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. تو ہمیں اپنے رب کی نگاہوں میں جگہ بنانے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. اس دن کی فکر ہونی چاہیے جس دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے.
اور جبکہ انسان فکر مند ہوتا ہے اپنی دنیا کے لیے. دنیا کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. وہ اگر انسان نے فکر مند ہونا ہے تو وہ آخرت کے لیے ہو. دنیا کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا ہی کے لیے فکر مند ہے اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہیں. اس لیے اللہ غفور ہے، رحیم ہے. اور جب انسان خود ہی اپنی قدر نہیں کرتا اپنی نگاہوں میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، بہت کچھ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا چھوڑوں، اتنی تفصیل ہے ان آیات میں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی اطاعت میں لگا رکھی ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آربٹس بنائے ہیں، سورج چاند ستارے ہیں، اپنے اپنے راستے پہ آ رہے ہیں اور کسی کے راستے میں آتے بھی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں میں جو میسج اللہ تعالیٰ میں دینا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں ایک باب مقصد قوم تیار کرنا چاہ رہا ہے. ہمیں قوم کے افراد کو تعلیم دینا ہے جن سے وہ اپنے ماضی اور حال کو پہچان سکے، ان کے اندر شعور پیدا ہو جائے اور وہ اختلاف کے باوجود متحد یونٹی جو ہے ان کے اندر پیدا ہو جائے، ان کے اندر قربانی پیدا ہو جائے. اور تو بہرحال پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کائنات کا جو اوریجن ہے وہ دخان ہے، بہت سی گیسوں کا مجموعہ ہے جس میں کچھ ٹھوس سبسٹنس بھی پائے جاتے ہیں. اور ستاروں کی پیدائش سے پہلے کائنات ایسی ہی اسموک سے وجود میں آئی تھی. دخان اسی کی ایک ڈسکرپشن ہے، اور یہ تصویر حال ہی میں خلائی جہاز سے لی گئی اور اس میں ایک ستارے کی پیدائش جو ہے بتائی گئی کہ وہ اسموک سے وجود میں آیا ہے. تو دھوئیں کے بیرونی حصہ گرم ہے اور مرکز میں دیکھیں تو اسموک کے مادے میں کتنے جو ہے وہ کثیف اور کٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ چمکنے لگتے ہیں. آج ہم جو ستارے چمکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کا اپنا کائنات کی طرف جو ان کی جو اپنی جو سٹارٹ تھی وہ اسموک سے ہوئی تھی. تو بہرحال بہت کچھ ہے، آگے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ اس پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی ان آیات پہ. کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ہم نے ابھی تک پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر اس میں 10ویں میں کہ اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی نے کر دی، اور صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پہ، یعنی کہ رہتی دنیا تک کا اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا اس میں رکھ دیا. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھواں سا تھا، اور اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے. اور دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تعاون اور قرحن، یعنی کہ جیسے بھی ہو اطاعت کرنی ہے. اور یہ ہمیں میسج دیا گیا ہے کہ ہم نے بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے. دن اور رات، صبح اور شام، زمین اور آسمان، سب اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پن کیا ہوا ہے، پروگرامڈ کیا ہوا ہے، اور وہ ایک سیکنڈ اللہ کی اطاعت سے جو ہے اپنی جنبش نہیں کرتے. بس 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب وحی بھیج دی، یعنی کہ ہر آسمان کو اس کا کام سمجھا دیا کہ تم نے کیا کام کرنا ہے. اور ہم نے آسمان نے دنیا کو چراغوں سے زینت دی، یعنی کہ ستارے اور نگہبانی کی. یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی. اب بھی یہ روگرداں ہو تو کہہ دیجئے میں تمہیں اس کڑک عذاب آسمانی سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کے کڑکے ہوگی. ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت سے بالکل منکر ہیں. اب یہ انکار کر رہے تھے. اب آج تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم تو زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ زور آور ہے؟ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے. بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی منحوس دنوں میں بھیج دی اور انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں. یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. اب جیسے کہا جاتا ہے کہ سرسر یعنی کہ ہوا میں اس قدر سخت آواز تھی اور اتنی تند اور تیز تھی، اور ایسی پالے والی ہوا تھی جو آگ کی طرح جلا ڈالتی ہے. بہرحال یہ ان کا انجام تھا. آیت نمبر 17 رہے سمود، سو ہم نے ان کی بے راہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پہ اندھے پن کو ترجیح دی، جس کی بنا پہ انہیں سراپا ذلت کے عذاب کڑک نے ان کی کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا. ان کو کڑک سائکا کا عذاب آیا تھا، کہتے ہیں سخت عذاب چنگھاڑ اور زلزلے کی صورت میں آیا تھا. اور ہاں ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا، اور جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی کہ اندر کے اندر 5 حواس ہوتے ہیں، یہاں 2 کا ذکر کیا گیا اور تیسرا جلد
آپ کی اسکن کا ذکر کیا گیا ہے، اور بہت ڈیٹیل سے میں نے پہلے بھی میرے خیال کرنی کے لیکچر میں بتایا تھا کہ ریسرچز چل رہی ہیں کہ جو ہماری اسکن ہے بہترین اس کے اندر جو ہے پریزرو کرتی ہے جو بھی اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اسکن جو ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ اس اسکن سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے پورا جس کو کہتے ہیں نا آپ کا کتا چٹھا، آپ کی بایوگرافی، ہر وہ چیز جو ہم نے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہمارے ناک، آپ کے سوری کان، آنکھیں اور کھالیں جو ہیں ان کی ہم گواہی دیں گے. یہ اعضاء جو ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو گویائی عطا فرمائیں گے، اور یہ ہمارے حق یا آپ کے خلاف جو ہیں جو آپ نے کام کیے ہوں گے اس طرح سے آپ کو گواہی دیں گے. اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ زبان ہمیں دی ہے، کبھی اس زبان پہ آپ نے غور کیا کس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا فرمائی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کن کہے گا تو ہمارے باقی باڈی پارٹس بھی اللہ کے ہاں ہماری گواہی دیں گے. یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی، وہ جواب دیں گے ہمیں اس اللہ نے گویائی عطا فرمائی تھی، اور جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے اس نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. تم سب اپنی بد اعمالیوں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی. ہاں تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ تمہارے لیے ہلاکت اور دوری ہے، میں تو تمہاری خاطر جھگڑا ہوں اور مدافعت کر رہا ہوں. اور اسی روایت میں یہ بھی بیان کہتے ہیں کہ بندہ کہے گا کہ میں اپنے نفس کے سوا کسی کی گواہی نہیں مانوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اور میرے فرشتے کرامن کاتبین گواہی کے لیے کافی نہیں؟ پھر اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیا جائے گا. اب ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ابھی تک پڑھا تو ہم نے دیکھا ہے کہ زمین کی پیدائش 2 دن میں اور 4 دن اللہ تعالیٰ نے لگائے اس میں خوراک اور روزی اور غلے اور منرلز رکھنے کے لیے، اور کشش ثقل بھی رکھی گئی، میگنیٹک فورس رکھی گئی، گریویٹیشنل فورس رکھی گئی، تاکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کے لیے مفید جو ہیں کام آ سکیں اور گروتھ اور ویجیٹیشن جو ہے وہ سب ہو سکے. حضرت حسن بصری نے اس آیت کی تشریح میں خوب فرمایا، آیت نمبر ہم 22 میں پڑھتے ہیں کہ اللہ بے خبر ہے کہ ہر آدمی کا رویہ اس گمان کے لحاظ سے متعین ہوتا ہے جو اپنے رب کے متعلق قائم کرتا ہے. مومن اور صالح کا رویہ اس لیے درست ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں صحیح گمان رکھتا ہے، اور کافر، منافق، فاسق اور ظالم کا رویہ اس لیے غلط ہوتا ہے وہ اپنے رب کے بارے میں اس کا گمان غلط ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں اس گمان کے ساتھ ہوں جو میرا بندہ مجھ سے رکھتا ہے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے. آیت نمبر 23 ہے، تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، بلاخر تم ضیاءکاروں میں ہو گئے. اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر یہ عذر و معافی کے خواست کرو تو بھی معذور و معاف نہیں رکھے جائیں گے. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس 2 کرشی، ایک سقفی یا 2 سقفی اور ایک کرشی جمع ہوئے. فربا بدن قلیل الفہم ان میں سے ایک نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہماری باتیں اللہ سنتا ہے؟ دوسرے نے کہا ہماری جہری باتیں سنتا ہے اور سطری باتیں نہیں سنتا. تو ایک نے کہا اگر وہ ہماری جہری اونچی باتیں سنتا ہے تو ہماری سطری پوشیدہ باتیں بھی یقیناً سنتا ہوگا. جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت وما کنتم تستترون نازل فرمائی تھی. آیت نمبر 25، ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ان کے اگلے پیچھے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے ہیں، اور ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جن سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکے ہیں، یقیناً وہ ضیاءکار ثابت ہوئے. اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت، اس کے پڑھے جانے کے وقت بےہودہ گوئی کرو، کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ. اب یہ انہوں نے اسکیم بنائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جائیں تو شور کرو، سیٹیاں بجاؤ، چیخ چیخ کے باتیں کرو تاکہ حاضرین کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے اور وہ قرآن کی بلاغت اور اس کی خوبیوں سے متاثر نہ ہو سکے. آیت نمبر 27، بس یقیناً ہم ان کافروں کو سب عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے. اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا. اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا
जिन्हों ने हमें गुमराह किया ताकि हम इन्हें अपने कदमों तले डालकर इन्हें नहायत और सबसे नीचे कर दें। इसका मतलब है कि गुमराह करने वाले शयातीन नहीं होते, इंसानों की भी एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो शैतान के जेर असर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ होती है। ताहम बात नहीं जिनसे इब्लीस और इंसान से काबिल मुराद लिया गया है, और इंसानों में सबसे पहले अपने भाई हाबिल को कत्ल करके जुल्म और कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया था। और हदीस में आता है कि क़यामत तक होने वाले नाजायज कत्लों का गुनाह का एक हिस्सा इसको मिलता रहेगा। आयत नंबर 30, वाकई जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर इस पे कायम रहे, इनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि इस्तकामत की दुआ है कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम ना करो, बल्कि इस जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुम वादा दिए गए हो। हदीस में आता है एक शख्स ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि मुझे ऐसी बात बताएं कि आपके बाद किसी से मुझे कुछ पूछने की जरूरत ना रहे। तो आपने फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मस्तकिम, मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर इस पर इस्तकामत अख्तियार कर। अल्लाह से हम भी इस्तकामत की दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे इस दीन पर, इस दीन को कारबंद करने पे और अल्लाह ताला को राजी करने पे अल्लाह ताला हमारी मदद फरमा। आयत नंबर 31, तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में भी हम तुम्हारे रफीक हैं और आखिरत में भी रहेंगे। जिस चीज का तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो वो सब तुम्हारे लिए जन्नत में मौजूद है, गफूर और रहीम माबूद की तरफ से। ये सब कुछ बतौर मेहमानी के हैं। इससे ज्यादा अच्छी बात कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक काम करे और कहे कि मैं यकीनन मुसलमानों में से हूँ। नेकी और बदी बराबर नहीं होती, बुराई को भलाई से दफा करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। और ये बात ही उन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करें, सो सवाए बड़े नसीबों वालों के कोई नहीं पा सकता। अब ये अल्लाह ताला हमारी एथिक्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और एथिक्स को इम्प्रूव करते करते अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब ये बताया जा रहा है कि इंसान को ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दूसरों को भी अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाओ, और किसी शख्स का अल्लाह पर ईमान लाना, सीधी राह अख्तियार करना, इसे ना हटना बिलाशुबा अपनी जगह बहुत बड़ी बुनियादी नेकी है। लेकिन कमाल दर्जे की नेकी ये है कि आदमी उठकर कहे कि मैं मुसलमान हूँ, और नताइज से बेपरवाह होकर खल्के खुदा को अल्लाह की बंदगी की तरफ दावत दे, और ये काम करते हुए अपने अमल में इतना पाकीज़ा रखे कि किसी को जो है इस्लाम के ऊपर हरफ उठाने का मौका ना मिले, यानी कि साबित करने की। और अगली में है कि मुसलमानों को असल काम करने का और कमाल दर्जे का काम ये बताया गया कि खुद रब की बंदगी अख्तियार करने के बाद दूसरों को भी रब की बंदगी की दावत दे, और जो ये दावती काम करेगा और अपने अमल को पाकीज़ा रखेगा और जो इसके साथ बुराई करेगा इसका जवाब वो बेहतरीन नेकी के साथ देगा, तो उसका दुश्मन इसका गर्म जोश दोस्त बन जाएगा। फरमाया गया कि बदी का मुकाबला आला दर्जे की नेकी से करो। ये हमें इस्लाम, ये हमें एथिक समझाता है। एक नेकी ये है कि तुम्हारे साथ कोई बुराई करे तो तुम इसको माफ कर दो, और आला दर्जे की नेकी है कि तुम्हारे साथ कोई बुरा सुलूक करे तो मौका आने पर तुम उसके साथ एहसान करो। और इन आयात की बेहतरीन तफसीर वो वाक़या है जो इमाम अहमद ने अपनी एक रवायत में बयान किया था। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हजरत अबू बकर को बेतहाशा गालियां देने लगा। हजरत अबू बकर खामोशी से सुनते रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देख के मुस्कुराते रहे। आखिरकार जनाब सदीक का जब पैमाना सब्र लबरेज हो गया तो उन्होंने भी जवाब में उसे एक सख्त बात कह दी या कहने के लिए उठे, और उनकी जबान से वो बात जैसे यानी कि वो उठे ही थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनका जो चेहरा मुबारक था, आप फौरन वहां से उठकर चले गए। हजरत अबू बकर उठकर आपके पीछे दौड़े और रास्ते में अर्ज की कि क्या माजरा है, वो शख्स मुझे गालियां दे रहा था और आप खामोश थे और मुस्कुरा रहे थे, और जब मैंने उसे जवाब देने के लिए उठा हूं तो आप नाराज हो गए। तो फरमाया, जब तक तुम खामोश थे एक फरिश्ता तुम्हारा साथ दे रहा था और तुम्हारी तरफ से जवाब देता रहा, मगर जब तुम बोल पड़े तो फरिश्ते की जगह शैतान आ गया और मैं शैतान के साथ नहीं बैठ सकता। सुभान अल्लाह। तो ये जर्फ, ये चीज होनी चाहिए कि हमने नेकी और बुराई को भलाई से खत्म करना है, हक की खातर अपने नफ्स को दीन से ऊंचा करना है। अल्लाह ताला ने नफ्स को अक्ल शऊर दिया है, उसको सब्र करना है और शैतान के रास्ते पे नहीं आना। ये अखलाक ये चाहता है अल्लाह ताला कि ये मुसलमान उम्मत में ऐसा अखलाक पैदा हो जाए कि वो क्या करे, बुराई को भलाई से दूर करे। ये बहुत बढ़िया अखलाकी हदायत है कि बुराई को अच्छाई के साथ टालो, यानी कि बुराई का बदला एहसान के साथ दो, ज्यादती का बदला अफू के साथ दो, गजब का सब्र के साथ दो,
बेहूदियों का जवाब चश्म पोशी यानी कि इग्नोर के साथ करो, और मकरू बात नापसंदीदा बातों का जवाब बर्दाश्त और हिलम के साथ दिया जाए, और इसका नतीजा क्या होगा कि तुम्हारा दुश्मन दोस्त बन जाएगा और दूर दूर रहने वाला करीब होगा, और खून का प्यासा तुम्हारा गर्विदा और जान निसार हो जाएगा। हमारे यहाँ हम समझते हैं कि किस्मत माल औलाद और हुस्न होती है, जबकि अल्लाह ताला के यहाँ एहसन नेकी बुराई को भलाई से दूर करने का हुक्म है, और बेहतरीन लाहे अमल खामोशी है, जो बहुत बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है और बहुत बड़ा जवाब है खामोशी। आयत नंबर 36, अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह से पनाह तलब करो, यकीनन वो बहुत सुनने वाला है। और दिन और रात और सूरज चांद भी उसी की निशानियों में से है, और तुम सूरज को सजदा ना करो और चांद को, बल्कि सजदा उस अल्लाह के लिए करो जिसने इन सबको पैदा किया है, अगर तुम्हें इसी की इबादत करनी है। जी सजदा कर लें आप अल्लाह। फिर भी अगर ये कुफर और गरूर करें तो वो फरिश्ते जो आपके रब के नजदीक हैं वो तो रात दिन इसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं और किसी वक्त भी नहीं उतारते। इस अल्लाह की निशानियों में से ये भी है कि तू जमीन को दबी दबाए देखता है, फिर जब हम इसे मींह बरसाते तो वो तरोताजा होकर उभरने लगती है, और जिसने इसे जिंदा किया वही यकीनी तौर पे मुर्दों को भी जिंदा करने वाला है। बेशक हर चीज पर वो हर चीज पे कादर है। बेशक जो लोग हमारी आयतों में कजरवी करते हैं और वो कुछ हमसे मख्फी नहीं, बताओ जो आग में डाला जाए वो अच्छा है या वो जो अमन और मान के साथ कयामत के दिन आए। तुम जो चाहो करते चले जाओ, तुम्हारा सब कुछ किया करा वो देख रहा है, और जिन लोगों ने अपने पास कुरान पहुंच जाने के बावजूद इससे कुफर किया वो भी हमसे पोशीदा नहीं। ये बड़ी बावकत किताब है जिसके पास बातिल फटक भी नहीं सकता, ना इसके आगे ना इसके पीछे ना पीछे से। ये है नाजल करदा हिकमतों वाले खूबियों वाले अल्लाह की तरफ से। आपसे वही कहा जाता है जो आपसे पहले के रसूलों से भी कहा गया, यकीनन आपका रब माफी वाला और दर्दनाक अजाब वाला है। अगर हम इसे अजमी जबान का कुरान बनाते तो कहते कि इसकी आयतें साफ साफ बयान क्यों नहीं की गई। ये क्या कि अजमी किताब और आप अरबी रसूल। आप कह दीजिए ये तो ईमान वालों के लिए हदायत और शफा है, और जो ईमान नहीं लाते इनके कानों में तो बहरापन और बोझ है, और ये इन पर अंधापन है। ये वो लोग हैं जो किसी बहुत दूर दराज जगह से पुकारे जाते हैं। यकीनन हमने मूसा को किताब दी थी, इसमें इख्तलाफ किया गया, इसमें भी इख्तलाफ किया गया, और अगर वो बात ना होती जो आपके रब की तरफ से पहले ही मुकर्रर हो चुकी है तो इनके दरमियान कभी का फैसला हो चुका होता। ये लोग तो इससे शक और बेचैनी में हैं। जो शख्स नेक काम करेगा वो अपने नफे के लिए, और जो बुरा काम करेगा इसका वबाल भी उसी पर है, और आपका रब बंदों पे जुल्म करने वाला नहीं है। वमा रबुका बिज़्ज़ल्लामिल लिल अबीद। एक्चुअली अल्लाह ताला ने हर नबी को उसी की जबान में भेजा, और जो उसकी कौम की जबान थी। सूरह इब्राहिम में आता है हमने हर रसूल उसकी कौम की जबान में भेजा। अगर रसूल की जबान मुख्तलिफ होती तो मकसद जो था बासत का वो फौत हो जाता। वो कौम को किस तरह अल्लाह की तरफ बुलाते और कौम इन पर कैसे ईमान लाती, जबकि वो पैगंबर की बात समझने से कासर थे। तो इससे बात वाज़ेह होती है कि जो दायाने हक हैं उनको उस जबान पे पूरा अबूर हासिल होना चाहिए जो मकामी जबान हो, ताकि वो दिल नशीन हो जाए और वो लोगों के दिलों में घर हो जाए। इस पे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि अहले मक्का पे आप पर नाज़िल करदा कुरान के बारे में जो शक व शुबा करते हैं तो ये कोई नई नई बात नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे भी जो किताब तौरात नाज़िल की गई थी इस पे भी लोगों ने इख्तलाफ किया था। और आखिर में जैसे कहा जा रहा है कि वो अजाब गुनाहों पे देता है जो लोगों को नाफरमानी का बदला है। और दूसरा मतलब ये है कि वो हर चीज का मालिक है, वो अपनी मलकियत में जिस तरह चाहे तसर्रुफ करे, उसे ये हक हासिल है, इसे कोई भी जुल्म करार नहीं दिया जा सकता। और तीसरी बात यह है कि वो नेकोकारों को अच्छा बदला देता है और देगा, और बुरों को सजा देता है और देगा, और ये ऐन अदल है, जुल्म नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 24वां पारा हमारा यहाँ पे खत्म होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।